شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب فرعون پوری طرح سے اللہ پاک کا منکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب قوم فرعون پر نازل کیے اور فرعون اور اس کا لشکر کیسے غرق ہوا، یہ پورا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ قوم فرعون ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے قوم فرعون کو ہر طرح کے عذاب میں گھیر لیا۔ ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے واہ ویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گیا اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ملک میں قحط پیدا ہو گیا اور اس سے بڑھ کر پھر خون کا عذاب قوم فرعون پر بھیجا گیا۔ دریائے نیل کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کوئی شخص بھی اس پانی کو نہیں پی سکتا تھا۔ خون کا یہ عذاب قوم فرعون کے لیے ایک نیا عذاب تھا۔ مصر کے لوگ اس سے آشنا نہیں تھے۔ دریائے نیل کا سارا پانی خون میں بدل گیا اور دریا کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا صرف مصریوں کے لیے تھا جو فرعون کے ماننے والے تھے، لیکن موسیٰ اور اس کی قوم وہ پانی معمول کے مطابق صاف شفاف استعمال کر رہے تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق وہ پانی پیتے۔ حال یہ تھا اگر کوئی فرعونی اپنے برتن میں پانی پینے کے لیے برتا اور برتن کو پھر دیکھتا تو وہ خون سے بھرا ہوا ہوتا۔ اس خدائی عذاب نے مصریوں اور فرعون کے محل میں رہنے والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس کو موسیٰ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہ ملا جو اس خوفناک عذاب سے نجات دلا سکتا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو وہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں رہی کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصہ تو اطمینان سے رہے لیکن پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ فرعون مزید مغرور اور متکبر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ فرعون اور اس کی قوم جتنے بھی وعدے کر لیں اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور فرعون بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، اب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا مندی میں دعا کر دی۔ اس مرتبہ یہ دعا بڑی ناراضگی اور غضبناکی کے ساتھ مانگی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑا کیا اور دعا کی۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اب ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کہا، اے میرے رب، یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو بھی ان سے بے رخ رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم تبلیغ پر رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل جانے کا
کا حکم دے دیا گیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنے میلے پر جانے کی اجازت مانگی تو فرعون نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے ساتھ اپنے زیورات بھی اٹھا لیے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے آگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بحیرہ احمر کی طرف لے گئے جہاں ان کا ارادہ بلاد شام کی طرف جانے کا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فرعون کو اپنے جاسوسی ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بلاد شام کی طرف نکلے ہیں اور یہ کہ موسیٰ رات کے وقت مصر سے نکلے ہیں۔ فرعون متشل ہو گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ ملک کے تمام شہروں سے ایک عظیم لشکر جمع کیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے ہمیں بہت زیادہ غصہ دلایا ہے۔ بہت تھوڑے وقت میں فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا۔ موسیٰ کے تعاقب کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ لشکر بہت تیزی کے ساتھ نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ کثیر مقدار میں اسلحہ اور ہتھیار بھی اٹھا رکھے تھے۔ وہ منظر بہت خوفناک اور ہیبت ناک تھا اور بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت سامان اٹھا لیا اور وہ ڈرتے ڈرتے مصر سے نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کا شدید تعاقب شروع ہو گیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس رفتار سے نہیں چل رہے تھے کیونکہ ان کی کمر اور کندھوں پر بھاری سامان لادا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ تھوڑا سا سامان محفوظ رہے۔ فرعون کا لشکر موسیٰ اور اس کی قوم کے قریب پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کی قوم جب بھی اپنے پیچھے کی طرف دیکھتی تو وہ عظیم لشکر ان کو خوف زدہ کر دیتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑا غبار اٹھا جس سے معلوم ہو گیا کہ فرعون کا لشکر اب بہت قریب ہے۔ فرعونی لشکر کے جھنڈے نمودار ہوئے۔ قوم موسیٰ بہت زیادہ ڈر گئی۔ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی اور ان کے آگے اب بحر احمر تھا اور پیچھے ظالم دشمن جو ان کو ختم کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی موقع نہ رہا کہ وہ اپنی جانوں کا دفاع کر سکیں کیونکہ وہ بیچارے بنی اسرائیل والے نہتے تھے اور ان میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون نے ان کو پکڑ لیا تو وہ ضرور ان کو ذبح کر دے گا۔ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خوف اور دہشت کے مارے وہ لوگ رونے لگے اور آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اے موسیٰ، فرعون قریب پہنچ چکا ہے، فرعون قریب پہنچ چکا ہے، وہ ان قریب ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی قوم سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی ضرور رستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے التجا کی کہ اے اللہ، تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ وہ اپنا عصا دریا پر ماریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کی اور اس دریا پر عصا مارا جس سے وہ دریا دو حصے ہو گیا۔ یہ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ دریا کے وسط میں سے ایک سخت اور خشک رستہ کھل گیا اور دریا کے دونوں جانب موجیں پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس رستے پر چلنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بآسانی اس رستے پر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون کا لشکر بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے دوڑا چلا رہا تھا۔ کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ اس دوران فرعون بھی اس دریا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا دو حصے ہو گیا اور اس کے اندر ایک خشک رستہ بن گیا ہے۔ پہلے تو وہ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اس عجیب راستے پر چل نکلیں۔ چنانچہ اس کا لشکر تیزی کے ساتھ اس راستے کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا اس راستے پر چلنے لگا۔
فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا کے وسط میں پہنچ گیا اور قریب ہی تھا کہ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے موجوں کو حرکت دے دی، تو ان موجوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون اپنے کفر اور عناد کے ساتھ غرق ہو گیا اور ایمان کو نجات حاصل ہوئی۔ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھا اور پھر اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صادق اور امین تھے۔ اس وقت اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر یا جھوٹے نہیں تھے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔